بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ کو پروگرام شارح دستور میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بھارت کی پریشانی اور سفارتی تنہائی اور سفارتی امبیرسمنٹ کا سلسلہ دنیا بھر میں جاری ہے۔ معرکہ حق آپریشن بنیان مرصوص کے بعد پاکستان نے جس لحاظ سے یعنی بیانیے کی جنگ اگر آپ بات کر لیں یا سفارتی لحاظ سے سفارتی محاذ پر بات کر لیں، پاکستان نے ہر طرح سے بڑے مؤثر طریقے سے اپنا پیغام اور اپنا موقف پوری دنیا تک پہنچایا۔ نہ صرف بیانیے کی جنگ میں ہمیں فتح ہوئی بلکہ سفارتی محاذ پہ بھی ہم کافی مضبوط رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میدان عمل میں جو ہم نے کر دکھایا ہے اس کی پوری دنیا معترف ہوئی ہے اور پوری دنیا میں اس پر بات ہو رہی ہے۔ پہلے ہی مارکے میں 5 جہاز گرائے گئے، اس کے بعد ایک اور جہاز گرایا گیا، پھر جس طرح سے اسرائیلی ڈرونز کو مار گرایا گیا، اور پھر جس طرح سے بھارت میں ملٹری ٹارگٹس کو اٹیک کیا گیا پاکستان کی طرف سے جوابی رد عمل کے طور پہ، کیونکہ پاکستان نے جارحیت کا ارتکاب نہیں کیا تھا، جارحیت کا ارتکاب بھارت کی طرف سے ہوا تھا، اور پاکستان نے پھر اس کو ریٹیلیٹ کیا اور پوری دنیا کو بتایا کہ جوابی رد عمل پھر ایسا ہوتا ہے۔ اور اسی جوابی رد عمل کی وجہ سے بھارت کی وہ چیخیں نکلی جو پوری دنیا نے سنی۔ اب پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ اس وقت بھارت کی پسپائی، بھارت کی شرمندگی کا باعث بنا ہوا ہے۔ روز دنیا کے معتبر اخبار، جریدے، میگزین، تھنک ٹینکس یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے بھارت کی اس میدان میں پسپائی ہوئی ہے۔ ایک جرمن اخبار نے اب لکھا ہے، اس کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، اور جرمن اخبار لکھتا ہے کہ رافیل طیارہ گرنے سے بھارت کا آپریشن سندور ایک تباہی میں بدل گیا۔ چین کے J-10C ملٹی رول لڑاکا طیارے کے ہاتھوں فرانسیسی رافیل طیارہ گرائے جانے سے بھارت کا آپریشن سندور ایک تباہی میں بدلا ہے، اور اس نے پورے مغرب کو حیران کر دیا ہے جس انداز میں پاکستان نے بھارتی حملے میں رافیل طیاروں کو زمیں بوس کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اخبار یہ بھی لکھتا ہے کہ تکنیکی برتری کے گھمنڈ میں مبتلا بھارت پاکستان کی فضائی دفاعی صلاحیتوں اور J-10C اور PL-15 میزائل کی صلاحیتوں کا اندازہ لگانے میں بری طرح ناکام رہا ہے۔ ایک اور امریکی جریدے نے بھی لکھا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ چین کا J-10C لڑاکا طیارہ امریکہ کے F-16 طیاروں کی برآمدات کو بھی متاثر کر سکتا ہے، اور یہ یقینی طور پر نہ صرف یورپ بلکہ امریکہ کے دفاعی شعبوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوگا۔ لیکن پاکستان مسلسل دنیا کو بتا رہا ہے کہ کس طرح سے پاکستان نے یہ جواب دیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ISPR نے RT عربیہ کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس میں انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ DG ISPR کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستان میں جاری دہشت گردی کا اصل سرپرست ہے۔ بھارت جھوٹے بیانیے کے پیچھے حقیقت چھپانے کے لیے وہ چھپ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بغیر تفتیش کے DG ISPR کا کہنا تھا کہ بغیر تفتیش اور شواہد کا الزامات لگانا کہاں کی دانشمندی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ افواج کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملکی خود مختاری اور سرحدوں کی حفاظت کرے، اور ہم نے وہ بھرپور طریقے سے کیا ہے۔ تو ایک تو یہ بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھی ایک اہم بیان سامنے آیا ہے، اور اس بیان کا بھی ایک کانٹیکسٹ ہے جس میں خواجہ آصف کہتے ہیں کہ افغانستان مشکل صورتحال میں بھارت کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ یہ ساتھ وزیر دفاع یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صرف ان کا موقف نہیں ہے بلکہ یہ خود جو بھارت کے دانشور ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، یہ ان کا موقف ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ اسی کانٹیکسٹ میں ہوا ہے کہ عین اس وقت جب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی جاری تھی، افغانستان کے ملا ہیبت اللہ کے ایک بہت معتمد خاص ابراہیم صدر نے بھارت کا دورہ کیا ہے، جس کو بڑی تشویش کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ تمام معاملات ہیں جس پر آج ہم بات کریں گے، لیکن آج DG ISPR نے جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اس حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو RT کے ساتھ ان کا انٹرویو تھا، ان کا کیا کہنا تھا۔ پہلے ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں، اس کے بعد مہمانوں کا بھی تعارف کرواتے ہیں۔ Latest development that has been witnessed from the world. The aftermath of the standoff between the Pak army and the Indian army. In your military perceptions, how do you assess and perceive this standoff in the light of the military comparisons between the two armies? So I think the standoff, if we have to understand the standoff, we have to understand the genesis from where it's coming.
And the genesis lies in this reality that India is sponsoring terrorism, abetting terrorism in this region, especially in Pakistan. It's abetting terrorism. And instead of acknowledging that and dealing with that, it is hiding behind this fake narrative of terrorism. So that is the genesis of the problem. So you have a Pahalgam incident. Instead of providing any evidence, because whatever evidence we have seen so far, that is so flimsy, that horse soon, within minutes, the fingers were started raising on Pakistan. Within 10 minutes, a first investigation report is registered in which it is established that the attackers came from across the border. Within minutes, their social media and media starts pointing fingers at Pakistan. And the fact of the matter is that 2 days ago, their foreign ministry spokesperson was asked on the progress that who are the perpetrators, and he is on record to say that the investigation is still continuing. ये थे DGISPR और मेहमानों का तारुफ मैं करवा दूँ. हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मलिक मंजूर अहमद, तज्ज़ियाकार बाबर गोरसी. आप दोनों का बहुत शुक्रिया. दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद ख़ान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं. जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपका. और साबिक सफ़ीर शाहिद कियानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. इस दौरान एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि भारत ने ये फ़ैसला किया है कि वो अपने वफूद दुनिया भर को अपना मौक़िफ़ बताने के लिए भेजेगा. यानी ये हाल है उनके सिफारतकारी का. दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी ये फ़ैसला किया है. पाकिस्तान तो पहले ही सिफारती महाज पर बड़ी मौसर आवाज़ के साथ दुनिया को अपना मौक़िफ़ बता रहा था कि पाकिस्तानी वफूद भी जाएंगे और जो कुछ ये भारत ने किया है वो पूरी दुनिया को बताया जाएगा. और ये ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को सौंपी है. उन्होंने कबूल भी किया है. उनकी क़यादत में मुख्तलिफ़ वफूद मुख्तलिफ़ ममालिक जाएंगे और पाकिस्तान का मौक़िफ़ देंगे. जनरल साहब आप फरमाइएगा. एक तो बहुत क्लियर हमने स्टैंड लिया है, बहुत दो टोक हमने पूरी दुनिया को बताया है. और ये जो आर्टिक इंटरव्यू है इसमें भी पाकिस्तान ने बिल्कुल क्लियर किया है कि इस मुल्क में, पाकिस्तान में और इस पूरे खित्ते में जो दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है वो भारत है. जनरल साहब. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें, हमारे पास तो बहुत सारे डॉजियर हैं इस बात को साबित करने के लिए कि बलूचिस्तान में सी पैक के अगेंस्ट हो या जाफर एक्सप्रेस का मामला हो या सिंध में हमले हो, चाइनीज़ इंटरेस्ट के ऊपर, कॉन्सुलेट्स के ऊपर हमले हो या दूसरे सूबों में जो हमले हो, वो सारे के सारे जो है इंडियन स्पॉन्सर्ड हैं. और उनके जो हेड्स हैं, उनके जो प्लानर्स हैं, वो सारे या तो इंडिया में बैठे हुए हैं या फिर अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं. और मोदी साहब ने अगर बात की है कि नया नॉर्मल ये हो गया कि अगर इंडिया पे कोई दहशतगर्द हमला होता है तो वो पाकिस्तान को टारगेट करेंगे, तो ये अब हमारे लिए भी एक नया नॉर्म होगा कि आइंदा अगर पाकिस्तान में किसी किस्म का दहशतगर्दी का हमला होता है तो उसी नॉर्मल के को हम भी इस्तेमाल करेंगे. और ये भी इंडिया को ज़रूर समझना चाहिए. हालांकि हमारी गवर्नमेंट ने सही तौर पर इंडिया को कई दफ़ा पेशकश की है कि आएँ और हमारे साथ जो है बैठें, मिलकर बात करें और एक न्यूट्रल जगह पे और न्यूट्रल अफराद से इंक्वायरी करवाएं. लेकिन वो उसको मानने के लिए ना अब तैयार है, ना माजी में उन्होंने इसका कोई जवाब दिया है. तो और ये भी है कि हम बार बार जो उनको मिलने की और डायलॉग की ऑफर देते हैं, इसको ये हमारी कमजोरी हरगिज ना समझें. बड़ा ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा. देखें कि ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उन्होंने किए हैं माजी में और अभी पहलगाम में, तो ये इन्होंने फिलॉसफी नाजी जर्मन से ली हुई है. 1933 में खुद हिटलर ने अपने पार्लियामेंट के ऊपर उसको आग लगा दी थी. और वो इसलिए लगाई ताकि वहाँ पे नाजीज़म का आगाज हो, जिसके बाद उसमें सेकंड वर्ल्ड वॉर का आगाज हो गया. 1996 में आप देखें कि कश्मीर में कोई तकरीबन 10-12 मगरबी सयाह थे और उनमें कुछ को अगवा किया गया, कुछ को मारा गया और एक दो जो है वो एस्केप भी कर गए थे. इसके ऊपर कई किताबें लिखी गई हैं. एक है द मेडोज, एंड्रिया लेवनी की एक किताब है जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि उस वक्त इंडिया ने एक अल्फारान एक ग्रुप क्रिएट किया खुद और उन्होंने इन लोगों को मारा, उनका अगवा भी किया, बेदर्दी से, बेरहमी से कत्ल किया. मकसद उनका सिर्फ ये था
کہ کشمیریوں کے حق خودارادیت کو دہشت گردی میں دنیا کو بتایا جائے کہ وہ دہشت گرد ہیں. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اکتوبر 2001 میں یعنی 9/11 کے 2 مہینے بعد انہوں نے ایک اور ڈرامہ رچایا اور وہ انڈیا کے پارلیمنٹ پہ اس طرح کا اٹیک ہوا. حالانکہ ہماری افواج جو ہے, ہماری انٹیلیجنس جو ہے, وہ ویسٹرن بارڈر کی طرف 100% وہ کمیٹڈ تھی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک اور جو ہے وہاں پہ مسئلہ اپنے لیے کریٹ کریں. لیکن وہ بھی خود ہی ایک انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کروایا, اور اس میں جو بامبے پولیس کے چیف انویسٹیگیٹر تھے اور اس کی پوری ٹیم کو کسی حادثے میں انہوں نے مروا دیا اس کو چھپانے کے لیے. تو دیکھیں یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. اور اس وقت آپ نے بات کی کہ انڈیا ایک وفد بھیج رہا ہے اپنی جو فارن پالیسی کی فیلیورز ہے اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے, ایکسپلین کرنی ہے. دیکھیں اس میں کس آدمی کو انہوں نے ڈالا ہے, ششی تھرور کو انہوں نے ڈالا ہے, جو کہ ایک ایکس فارن منسٹر رہ چکے ہیں, جن کا ایک بیان آیا ہے کہ پہلے پاکستان کو جواب دیا جائے, اس پہ حملہ کیا جائے اور انویسٹیگیشن بعد میں ہوتی رہے گی. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور آپ نے شروع میں جس طرح کہا کہ یہ پاکستان کے لیے اور پورے جو گورنمنٹ آف افغانستان کے لیے اور پورے OIC کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ افغانستان نے کیسے جو ہے کوشش کی ہے انڈیا کو سپورٹ کرنے کی. اور جس دن انڈیا کے یہاں پہ ریڈز ہو رہے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ رات کو افغانستان سے بہت سارے دہشت گردوں نے یکساں اسی دن اسی رات کو حملہ کیا تھا, اور اس میں سے 21 کو جہنم رسید بھی کر لیا تھا. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ جنرل صاحب. شاید کیانی صاحب, آپ نے جنرل صاحب ششی تھرور کا ذکر کیا. ششی تھرور تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو کسی بھی صورت میں پاکستان کی فوج کے ساتھ جنگ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے اور لیٹسٹ ہتھیاروں سے لیس فوج ہے. اب پاکستان کی فوج جو ہے بہت طاقتور ہے, اور ششی تھرور کا نام انہوں نے شامل کیا تھا, لیکن کانگریس نے وہ نام واپس لے لیا کہ ششی تھرور کو آپ ان وفود میں شامل نہ کریں. یہ ایک لیٹسٹ اپڈیٹ ہے اس سلسلے میں. لیکن کیانی صاحب, بات یہ ہے کہ بائی نہیں کیا عالمی برادری نے بھارت کے اس پوائنٹ آف ویو کو, جو بھارت جو فضول باتیں کر رہا تھا اور جس طرح سے جھوٹ اس کا میڈیا کہہ رہا تھا وہ سیل نہیں ہوا. دوسری طرف پاکستان نے جو کہا اس کا احترام کیا گیا, اس کو سنا گیا کہ پاکستان کیا کہہ رہا ہے. پہلے میں سب سے پہلے یہ جو افغانستان کے نے جو انہوں نے سٹینڈ لیا اس پہ میں ذرا آپ سے کہہ دوں. میں عرصہ دراز سے آپ کی ٹی وی کے پروگرامز میں آتا ہوں. میں عرصہ دراز سے یہ کہہ رہا ہوں کہ برادرانہ تعلقات نہیں ہوتے ملکوں کے, نیشنل انٹرسٹ ڈکٹیٹ کرتی ہے کیا ہوں. آج آپ دیکھ لیں کہ افغانستان نے جو آپ تک, میں تو حیران ہی نہیں ہوں, میں تو عرصہ دراز سے کہہ رہا ہوں, ان کو جو انگلش میں کہتے ہیں ٹیرنی آف جیوگرافی اور جو سگنیفیکنس آف کو ایگزسٹنس کے سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا, آپ کے بارڈرز کو نہیں مانا, تو ہمیں تو کوئی حیرانگی نہیں ہے. اب آپ یہ بھی ہمیں ان سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہونی چاہیے کہ اب ہم ان کے ساتھ کس قسم کی ریلیشن شپ رکھنی چاہیے. یہ بھی ہمیں ان کو نہیں ہونا چاہیے. آپ اندازہ لگائیں کہ اپنے ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے یہ ایسا وقت تھا جس کے وقت میں ان کو ہمارے ساتھ کھڑے تو خاموشی اختیار کریں. آپ کو پتہ ہے 65-71 کی جنگ افغانی جو پچھلی حکومتیں تھیں وہ کم از کم سے بہتر تھی, بٹ نیورتھلیس یہ ہمارے لیے یہ جسے کہتے ہیں ویک اپ کال ہے. دوسری بات آپ نے ہندوستان کی بتائی, یہ جو ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی ایک وفد بھیج رہے ہیں, میں تو بہت دیر سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جی ہمیں بھی اپنے وفد بھیجنے چاہیے. اب ہوا یہ ہے کہ ہندوستان نے یہ جو لوگ 26 مارے گئے خود ہی مروائے انہوں نے, کیونکہ جن نے مارا وہ غائب ہو گئے, کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. 1 گھنٹے کے اندر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کیا کہتے ہیں پاکستان نے کروا. یہاں تو آپ دیکھیں نا ہمارا کلچر انڈیا پاکستان ایک ہے. کبھی آپ کسی تھانے میں جائیں اور کہیں جی بندے نے مار دیا, 1 گھنٹے میں رپورٹ FIR درج کرے گی, کبھی بھی نہیں ہوتا. انہوں نے انڈیا کی امیج گلوبلی ریجنلی بہت بری ڈیمیج ہوئی ہے, اور پرائم منسٹر مودی کی تو بہت ہی بری طرح سے ڈیمیج ہوئی ہے. مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوگی کچھ مہینوں کے اندر پتہ چلے کہ بی جے پی پارٹی نے ان کو ہٹا کر کسی اور کو لے آئے ہیں. بہت ہی بری امیج ڈیمیج ہوئی ہے. اس کی وجہ, اور یہ دیکھیں نا ان کے شور مچا ہوا تھا جی, ان کی اکانومی آگے چڑھ گئی, بہت آگے ہو گیا, اور امریکہ ان کو سپورٹ کر رہا تھا. آج حالت یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یا کسی ویسٹرن کنٹری نے, میں نے نہیں سنا کہ کسی نے کہا ہو, اگر یہ نہیں کہا کہ پاکستان نے کروا, تو انہوں نے انڈیا کو تو کبھی سپورٹ کیا ہی نہیں, کسی چینل پہ نہیں ہوا. یہ ڈوائچ ٹی وی کی آپ بات کریں,
ڈوائس ٹی وی پہلا ٹی وی تھا، چینل تھا جس نے انڈیا کے خلاف، جو میں پورا لگاتار دیکھتا رہا ہوں، انہیں بڑی کرٹیکلی کہا کہ یار یہ انہوں نے جو الزام لگائے ہیں وہ غلط ہیں. اب مجھے بتائیں کہ انڈیا کی کیا امیج رہ گئی، اور یہ جو ویسٹرن کنٹریز ان کو سپورٹ کر رہی تھیں، پش کر رہی تھی، کنٹین کر رہے ہیں چائنا کو، وہ کہاں رہ گئے آپ؟ اب ان کو ہوش لینا چاہیے. اور مجھے اب بڑا اچھا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کو کی تعریف کی ہے کہ دے آر گڈ پیپل، اچھے لوگ ہیں. اور ہم نے بہت، میں کہتا ہوں وزیر اعظم صاحب نے بہت اچھا کیا کہ ٹویٹ میں ان کی تعریف کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، کہ جنہوں نے اس جنگ کو جو ہے بند کروایا، انٹروین کیا. حالانکہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت تو انڈیا کی تھی. اور انڈیا کو دیکھیں، انگریٹفل نیشن، انہوں نے اس کو اپریشیٹ ہی نہیں کیا. تو ہاں، یہ ساری یہ چیزیں کیانی صاحب آپ کے کہنے کا اتفاقی مطلب یہ ہے کہ ڈپلومیٹیکلی بہت اچھی بات کی ہے بالکل وزیر اعظم صاحب نے. بالکل کیا ہے، بالکل ٹھیک کیا ہے. دیکھیں نا جی، اگر آپ کو ایسے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا ہے تو آپ اپریشیٹ کریں. بالکل، آپ بالکل ٹھیک کیا. میں کہتا ہوں کہ یہ دس واز دا رائٹ اسٹیپ. اور امریکہ، آپ کا خیال ہے کہ وہ 24/7 آپ کو دیکھتا رہتا ہے، انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی 4-5 دن پہلے جو اسپوکس پرسن لیڈی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ پرائم منسٹر نے جو کہا کہ انٹرنیشنل وہ انکوائری کرائیں وہ بھی. اور آپ دیکھیں سارے اخبار جو ویسٹ کے اخبار بھرے ہوئے ہیں ان کرٹیسائزنگ انڈیا کے. آپ نے کیا ہے بھائی؟ یہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر پروف کے آپ نے الزام لگا دیا اپنے نیبر کے اوپر، which doesn't stand the test of time. تو یہ لمحہ فکریہ جو ہے وہ انڈیا کا ہے. بلیو کریں، ان کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ بھائی اس قسم کے الزامات نہ لگاؤ. دہشت گردی کو تو آپ پکڑے کہ کینیڈا میں، یو ایس میں، ہم تو دہشت گردی سے نبٹ رہے ہیں اور جو قربانیاں دے رہے ہیں ہر روز. تو یہ ایک بڑی چیز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی، اب وزیر اعظم صاحب نے بڑا ٹھیک کیا کہ اپنے کیا نام جو بھٹو صاحب کو، جو ہمارے فارن منسٹر بھی رہے تھے، ان کو آپ بھیج رہے ہیں. بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اب پرسنالٹی ایوری بڈی نوز، اور ان کو بائی پارٹیزن کمیٹی لے کے جانی چاہیے. ہر پارٹی کا جو بندہ سینٹ نیشنل اسمبلی کا ساتھ جائے، اور کی کنٹریز میں جائیں. میں سمجھتا ہوں چائنا بھی جانا چاہیے، رشیا میں بھی، یورپین یونین اور ویسٹرن کنٹریز میں اپنا موقع بیان کریں، بتائیں ان کو، اور ان سے سنیں بھی آپ. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہ ایک بڑا اہم سٹیپ لیا ہے، اور بڑا وائز سٹیپ ہے. بلاول بھٹو زرداری اس پورے گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں، اور اس میں سیزن پولیٹیشینز ہیں جو کہ پوری پاکستان کا موقف بتائیں گے. ملک صاحب. جی بہت شکریہ جاوید صاحب. دیکھیں، پاکستان کی بڑی مؤثر سفارتکاری رہی ہے، اور ہمارا بین الاقوامی سطح پر جو ہمارا امیج ہے، ہماری جو ساکھ ہے، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. دیکھیں، امریکن پریزیڈنٹ بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. تو ہمارا جو نیریٹو ہے، بیسیکل بین الاقوامی ذرائع ابلاغ نے بھی اس کو بہت اپریشیٹ کیا. تو اگر دیکھا جائے تو اس شکست کے بعد بھارت، یعنی کہ دفاعی سطح پر، سفارتی سطح پر، سیاسی سطح پر، اور اگر میڈیا کی بات کریں تو اس محاذ پہ بھی بری طرح ناکام ہوا ہے. تو پاکستان کی تو شروع سے یہ کوشش تھی کہ یہ جو جارحیت پسندی ہے، اس کو باہمی افہام و تفہیم، اور جس طرح پاکستان کا ایک اسٹیٹڈ ایک موقف رہا کہ ہم کبھی پہل نہیں کرتے. لیکن کیونکہ بھارت نے یہ جنگ مسلط کی ہے پاکستان پہ، تو پاکستان نے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، سالیڈیرٹی اور اپنا جو دفاع اور سالمیت ہے اس کے تحفظ میں یہ، یعنی کہ جوابی جو کارروائی ہے، یہ بر وقت بھی ہے اور بڑی طاقتور طریقے سے یہ کارروائی کی ہے. تو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی جو ایک اہمیت ہے، پہلے بھی پاکستان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن اس جنگ میں عظیم الشان کامیابی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سفارتی سطح پر، سیاسی سطح پر، بین الاقوامی برادری میں بہت زیادہ ایک مقام بڑھا ہے. اور پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ ریجنل سٹیبلٹی جو ہے اس کو بڑھایا جائے، امن کو، پیس کو موقع دیا جائے. لیکن بھارت شروع سے، جس طرح DGISPR کا آپ نے شروع میں ریمارکس میں کہا کہ اسپانسر جو ٹیررزم ہے، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے جو ان کا ایک شروع سے ایک ہتھ کنڈا ہے، وہ استعمال کرتے رہے. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات ہوئے، اس میں بھارت جو ہے براہ راست ملوث ہے. موسٹ کریڈیبل جو ایویڈنس ہے پوری دنیا کے سامنے پاکستان نے وہ رکھے ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شروع دن سے جو ان کے جارحانہ اور توسیع پسندانہ عزائم ہیں، اور خطے میں جو طاقت کا توازن اس کو بگاڑنے کے حوالے سے جو ان کی ایک نیگیٹو ایک اپروچ ہے، وہ بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک مؤثر دفاعی قوت بن کے اس خطے میں ابھرا ہے، اور پاکستان کی فورسز نے جس طرح بی فٹنگ جواب دی ہے، ایک بڑا بیلنس جواب دی ہے کہ ان کی سویلین آبادی کو ہم نے ہٹ نہیں کیا ہے، ہم نے مساجد کو ہٹ نہیں کیا، ہم نے ان کے جو مندر ہیں، دیگر چیزیں ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان کو نہیں کیا، بلکہ ہم نے جو ملٹی انسٹالیشن ہے جو پاکستان کے خلاف ہاسٹیلٹی کے لیے، پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یوز ہو رہی تھی، ان کو ہم نے نشانہ بنایا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 26 جو اہم ٹارگٹ سے پاکستان نے وہ اچیو کیے، اور کتنے گھنٹوں میں، 8 سے 10 گھنٹوں کے اندر اندر یہ ہم نے اچیو کر لی. تو اس سے جو پروفیشنل کیپیبلٹی ہماری آرم فورسز کی،
دیکھیں پوری دنیا نے یہ تسلیم کیا ہے کہ جو پاکستان کی فورسز ہیں انتہائی پروفیشنل ہیں، تربیت یافتہ ہیں، اور جو ان کی ٹریننگ ہے، آپ دیکھیں کہ ورلڈ وائڈ آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کی جو افواج ہیں ان کی جو فوجی تربیت ہے وہ پاکستان میں ہوتی ہے. تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے امیج کو بلند کرنے کے حوالے سے ہماری فورسز کا، ہمارے اداروں کا کردار. اور جو بات آپ کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کی جو سفارتی اور ڈپٹی پرائم منسٹر کی جو ایک پالیسی رہی ہے کہ پوری دنیا کے وزرائے خارجہ کو ہم نے انگیج کیا ہے. دیکھیں ہیڈ آف اسٹیٹ کو انگیج کیا ہے. ترکی کا کردار دیکھتے ہیں، سعودی عرب کا دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی، چائنا کا، روس کا، یو ای کا، آذربائیجان کا. تو یہ تمام ممالک کے جو ہیڈ آف اسٹیٹ، ان کے جو فورن منسٹر ہیں وہ انگیج رہے. اور پاکستان نے اپنا ایک بھرپور نقطہ نظر ان کو دیا ہے کہ جناب ہم نے پہل نہیں کیا ہے، ہم نے الزامات نہیں لگائے، بلکہ دیکھیں اس ایک بے بنیاد واقعے کو بنیاد بنا کر بھارت نے پاکستان کو انٹرنیشنلی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آئسولیٹ کرنے کی ایک مضموم سازش کی ہے. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان لیکن وہ وہاں پہ خود ہو گیا، نہیں، وہ ناکام ہو گیا نا جی، وہ تو بری طرح ناکام ہو گیا. اور پاکستان کی دیکھیں سفارتی لیول پہ جو ہماری کنیکٹیوٹی بڑھی ہے، یعنی کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک مائل سٹون اچیو کیا ہے سفارتی محاذ پر. اور اس کا کریڈٹ میرے خیال میں فارن آفس کو، تمام ٹیم کو، پرائم منسٹر کو، جتنی بھی ٹیم ہے ان کو جاتا ہے کہ ایک بڑی کوآرڈینیٹڈ ہم نے ایفرٹس کی ہے، اور اس میں جو بے مثال اچیومنٹ اور کامیابی ملی ہے وہ ہائیلی کمینڈیبل ہے. بالکل. اور عوام نے متحد ہو کے میسج دیا ہے، اور پاکستان کے میڈیا نے بہت ایک ذمہ دار کردار ادا کیا ہے بابر گورسی، کیونکہ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ایک رات ان کا جو میڈیا تھا وہ کیا کچھ نہیں کہہ رہا تھا، اور وہ خود اب اپنے میڈیا پہ ہنس رہے ہیں کہ یار یہ آپ لوگ کیا بتا رہے تھے، پوری دنیا کو شرمندگی کا باعث بنے ہوں. ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو جنگ ہے وہ انفارمیشن کی جنگ تھی، کیونکہ جب انفارمیشن ہوتی ہے تو تمام چیزیں اس سے آگے چلتی ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ جس طرح آپ نے میڈیا کی بات کی ہے، جو انڈین میڈیا تھا وہ جنگ کروانے میں ان کا ایک اہم رول تھا، کیونکہ اس انڈین میڈیا نے ان کو دیکھ کے ہالی ووڈ موویز کو اور ان کی جو بالی ووڈ موویز ہیں ان کو دیکھ کے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس دنیا کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس دنیا کے بہت ہی اچھے ہتھیار ہیں، ہمارے پاس بہت اچھے سسٹم ہیں، ہماری جو کیپیبلٹیز ہیں، رافیل ہمارے پاس ہیں، فضائیہ ہماری بہت زیادہ اکوپڈ ہے، اس کے ساتھ ساتھ نیوی بہت ہے، تو ہم تو یہ جنگ جو ہے اس کو نیست و نابود کر دیں گے، پاکستان کو سٹون ایج میں لے جائیں گے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ایسی چیز نہیں. ان کے میڈیا کے کہنے کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی آپ لیڈرشپ کا ویژن دیکھیں کہ جو ان کے میڈیا کے کہنے کے اوپر چل رہی ہے، حالانکہ ان کو تو خود اپنے تھنک ٹینک سے، اپنی جو وہاں کے جو چیف ہیں ان کے آرمی کے پورے، ان کے جو آپ دیکھتے ہیں کہ منسٹرز ہیں، ان سے رائے لینی چاہیے تھی، ان کو انفارمیشن دینی چاہیے تھی، جس طرح پاکستان نے کیا ہے کہ انہوں نے پل پل کی جو انفارمیشن ہے وہ ہم لوگوں کو دی اور ہم لوگوں نے آگے پریزنٹ کی. تو اس لیے آپ ان کا میڈیا اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹلی ناکام ہوا ہے، ایکسپوز ہوا ہے. ان کا میڈیا ویسے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بائسڈ ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہندوستان ہے اس نے ایک بڑی کوشش کی کہ پاکستان کو ہم جو ہے 1 گھنٹے کے اندر اندر سارا کچھ کر دیں گے، کیونکہ ان کے دماغ میں بہت سی چیزیں تھی. اور اس میں آپ دیکھیں کہ انفارمیشن کا رول تھا، اور انفارمیشن جو ان کی را ایجنسی تھی، ان کی جو پریمیئر ایجنسی تھی، وہ ٹوٹلی ناکام ہوئی ہے. جو انہوں نے چیزیں کی بتائیں وہ بالکل شامل کرتے ہیں ایک بار پھر گفتگو میں. جنرل صاحب، یہ آپ نے بڑی ایک اہم بات کی اپنی گفتگو میں، ایک نیو نارمل کی بات کی آپ نے کہ جی ایک نیا نیو نارمل ہم سیٹ کرتے ہیں. بھارت کہتا ہے کہ جی جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوگا تو ہم ان ٹھکانوں پہ حملہ کریں گے، اور ظاہر ہے کہ پھر یہ نیو نارمل پاکستان کے لیے بھی ہے کہ پاکستان پھر اسی طرح کا ریٹیلیٹ کرے گا، جواب دے گا. خود بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ آپ نے کیا نیو نارمل سیٹ کر دیا ہے، یہ تو آپ نے خود اپنے آپ کو امبیرسمنٹ میں ڈال دیا ہے. اس وقت جو پاکستان کی فوجی طاقت ہے آپ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، یہ خود بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. بالکل. دیکھیں انہوں نے انڈین عوام کے توقعات کو، ان کے جذبات کو بڑھایا، ان کو مشتعل کیا، اور اس سے پھر پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے. تو اسی لیے انہوں نے یہ پاکستان کے اوپر جو ایئر ریڈز کیے ہیں یہ اس لیے کیے ہیں. اور ابھی جب ان کو کنونشنل وار میں شکست ہوئی، اور کیسے شکست ہوئی دیکھیے کہ ابھی جو کمپیریزن ہے، مطلب آرمی میں ان کی سپیریورٹی 3:1 ہے، ایئر فورس میں 5:1 ہے، اور نیوی میں 7:1 ہے. اس کے باوجود ہم نے کنونشنلی ڈیٹرنس کو بحال کیا. پہلے یہ سمجھتے تھے کہ کنونشنلی ہم بہت کمزور ہیں، لیکن یہ ہماری ایک میجر اچیومنٹ تھی، ان کو دیکھنا چاہیے، ابھی اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور ایسی جو ہے باتیں نہیں کرنا چاہیے جس سے بعد میں اگر وہ پورا کرتے ہیں تو خود ان کا شدید نقصان ہوگا.
जो कि हमने ना उनको डेमोन्स्ट्रेट किया बल्कि पूरी दुनिया को हमने डेमोन्स्ट्रेट किया। आगे देखें कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने जो कुछ किया है उससे मैं समझता हूँ कि देखें, एक तो जो पाकिस्तान की साख है, अफवाज पाकिस्तान की साख है, ये ना सिर्फ अंदरून पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इसको ये बड़ी है। और ये मेरे ख्याल में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पूरी कौम जो है वो यकजा हुई है अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड। वो ये समझते थे कि ये इस पहलगाम से पहले कुछ जो हमारे सियासी इख्तलाफात थे उसकी वजह से शायद हमें ज़्यादा वो नुकसान पहुंचा सकेंगे, लेकिन उसका उल्टा उनके ऊपर असर हुआ और उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी कौम कैसे एक सीसा पिलाई दीवार की तरह यकजा हो गई जब इंडिया ने हमला किया। और यही सूरत हाल 65 में भी थी और आइंदा भी यही सूरत हाल रहेगी। और इससे उनको सबक सीखना चाहिए। इनको जो है जो कुछ इजराइल गाजा में कर रहा है उससे भी सबक सीखना चाहिए कि देखें उनके पीछे सारी दुनिया थी, सारे दुनिया के हथियार जो है उनको प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन आखिर में क्या हुआ, वो बातचीत की बात कर रहे हैं, कितनी उन्होंने तबाही मचाई, लेकिन उनके कोई मकासद पूरे नहीं हुए हैं। वहाँ भी नेतन्याहू साहब के कोई सियासी मकासद थे और हैं, यहाँ भी मोदी साहब के सियासी मकासद थे। बिहार में इलेक्शन है अक्टूबर नवंबर में और उसके बाद ये शायद इंडिया के ऊपर एक थर्ड टर्म के लिए इलेक्ट होना चाहते हैं ताकि वो जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ सके 17 इयर्स का। तो इंडिया के अवाम को जाना चाहिए। इंडिया की मीडिया को देख के आपने बात की, उन्होंने तो जो वर्ल्ड वॉर 2 में जो हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था गोएबल्स, उसका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। उसकी फिलॉसफी ये थी कि आप बार बार झूठ बोलें, बार बार झूठ बोलें और इतना झूठ बोलें कि वो सच लगने लगे। तो इसके अपने लोगों ने तो उसको सच माना, लेकिन इंटरनेशनली उनको सख्त बदनाम हुई, जिस तरह आपने शुरू में भी इसका जिक्र किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कियानी साहब आपकी तरफ आएंगे। कियानी साहब, वो जो एक वो क़ुव्वतें, यानी उन क़ुव्वतों के लिए भी एक बहुत बायस तशवीश सूरत हाल है कि जो भारत को इस खित्ते के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाना चाहते थे और चाइना के काउंटर में लाना चाहते थे और एक चौधरी बनाने की कोशिश वो कर रहे थे, या उनके जहन में इस किस्म की कोई बात थी, ये उनके लिए भी बायस तशवीश है। देखिए, मैंने कुछ पिछले साल मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा था, इंडिया एंड इसराइल सिमिलैरिटीज, कि इनमें सिमिलर चीज़ें क्या हैं। दोनों नाम नेहाद जमहूरियत मुल्क बने हुए हैं, दोनों ने माइनॉरिटीज़ को दबाया हुआ है, दोनों की किसी मुल्क के नेबरिंग कंट्रीज के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। ये तो उनकी सिमिलैरिटीज़ हैं और दोनों आजकल आपस एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं। बात अब सबसे बड़ी अब यहाँ पर यह आ गई है कि वेस्टर्न कंट्रीज़, जो आप ठीक कहते हैं, जो उनको बहुत समझते थे कि जी बड़ी इमेज है, सब कुछ है, इन्होंने, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वज़ीर आज़म मोदी साहब जो 30-40 साल से सियासत में हैं, उनको अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए थी भाई, कि ये जो आप एक ऐसा कहना फोर्स स्टाफ जो कहते हैं, सॉरी, ये एक ऐसा एक इंसिडेंट है जिसको आपने खुद बनाया और आप चाहते थे कि भाई अब ये सारे लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। जबकि इस वक्त मैं आपको बता दूं कि इस वक्त अमेरिका जो सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त मुल्क है ग्लोबली, उसके लिए 4 इंपॉर्टेंट इश्यूज थे। एक था ये जो यूक्रेन का और रूस के जंग का, गाजा में जो इसराइल कर रहा है, ईरान के साथ न्यूक्लियर नेगोशिएशन शुरू थी, पर वो तैयारी कर रहे थे गल्फ कंट्रीज को। आप देखें कितना कामयाब दौरा किया। उनके लिए ये एक डिस्ट्रैक्शन थी कि इंडिया ने ये इल्ज़ाम लगाया और फिर बगैर सोचे समझे रातों रात हमला कर दिया। तो उन्होंने अपनी इमेज को बड़ा बुरी तरह डैमेज किया है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि कितना अरसा लगेगा इस इमेज को रिपेयर होने में। मेरा नहीं ख्याल कि ये अब कोई बहुत जल्दी होगा। और फिर ये वेस्टर्न कंट्रीज का सोचना पड़ेगा कि अब जब भी इनको कोई बयान आएगा जो आता है इनका, क्या इसको एक्सेप्ट कर लें, और फिर हम हमारे पर जो इल्ज़ाम लगाते थे क्या उनको माने। हमने छोटा मुल्क है, लेकिन हमने अरसा दराज से कह रहे हैं, हर की हुकूमत जो आई उसने कहा इंडिया को जहाँ बैठ के हम अक्रॉस द बोर्ड बैठते हैं, बातचीत करते हैं, इशूज है इसको हम डिस्कस करते हैं, वो भी नहीं किया। तो अब ये वक्त आ गया है कि वेस्टर्न कंट्रीज जो ग्लोबल में जो मुल्क इंपॉर्टेंट हैं, वो उनको सोचना चाहिए
کیا یہ انڈیا ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے یا نہیں. اب دیکھیں روس کے, میں نے تو کوئی رشین, میں نے ٹی وی دیکھتا ہوں, میں نہیں دیکھا کہ رشین گورنمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا ہو, ان کی والی اسٹیٹمنٹ کو سپورٹ کیا ہو. تو یہ اب یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہندوستان جو اپنے آپ کو اتنا گلوبل اکنامک پاور کہتا ہے اور وہ سب کچھ کہتا ہے, کیا از اٹ آن دا رائٹ پاتھ. تو یہ کورس کریکشن کی ضرورت ہے ہندوستان کو کہ بھائی یہ جو جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ. اور آپ کے جو نیبرز ہیں وہ بھی آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ اب آپ سنیں. اگر آپ اپنی جو بھیج رہے ہیں, جو ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں, ان کو کیا آپ بریفنگ دے رہے ہیں, کیا وہ ان سے بتائیں گے یا سنیں گے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر وہ جا رہے ہیں تو زیادہ سنیں ان ملکوں سے کہ وہ آپ کے متعلق کہتے کیا ہیں. سو دس از سم تھنگ ویری ویری الارمنگ فار انڈیا وچ کنسیڈر اٹسیلف کہ جی میں بہت بڑا اکنامک پاور ہوں. بالکل ٹھیک ہے. جنرل صاحب, کوئی عقل آئے گی بھارت کو اب یہ جو کچھ ہوا ہے بھارت کے ساتھ؟ جنرل صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 جی, میں کہہ رہا تھا کہ یہ ابھی ڈپینڈ کرے گا کہ ناؤ آن انڈیا کا کیا ریئیکشن ہوگا. اگر تو وہ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر اور جتنے بھی کنٹینشس ایشوز ہیں اس کے اوپر بات چیت کر لیتا ہے تو شاید کوئی پازیٹیو اس میں ڈیولپمنٹ نہیں آ جائیں گے. اور ابھی یہ دیکھیں وہ انڈین مسلمانوں کو, نہتے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, بالکل ان کے اوپر ظلم ڈال رہے ہیں, نہتے کشمیریوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, 2000 لوگوں کو انہوں نے اغوا کر لیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتہ چل رہی ہیں, اور ان کا اگر یہی ایٹیٹیوڈ رہا اور جنگوسٹک ان کی گورنمنٹ کی اور ان کی میڈیا کی اگر یہ پالیسیز قائم رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خود انڈیا کو زیادہ نقصان ہوگا, ڈپلومیٹیکلی, ملیٹریلی, سائیکولوجیکلی, ہیومن جو فیکٹر ہے اس کے حساب سے. تو آئی ہوپ کہ بیٹر سینس پریویل. ملک صاحب, لیکن بہت سے غلط اندازے لگا لیے تھے بھارت نے پاکستان کے حوالے سے کہ شاید پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ ہے, بلوچستان کے اندر حالات ایسے ہیں, بہت کچھ انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا تھا پاکستان کے بارے میں. ان کو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان کا کیا جواب آنا ہے. یہ بڑا درست آپ نے سوال اٹھایا, بڑی اہمیت کا حامل, اور جنرل صاحب نے بھی بالکل ٹھیک اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان کی غلط فہمی تھی کہ پاکستان میں جی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, ڈیوائیڈ ہے, مختلف سیاسی جماعتوں کے موقع کا فائدہ اٹھایا جائے, موقع کا فائدہ اٹھایا جائے. پھر جی کہ افواج پاکستان کے خلاف جو یعنی کہ ایک نام نہاد کمپین کچھ لوگ باہر سے عناصر چلاتے ہیں, تو ان کا یہ غلط اسیسمنٹ تھی. لیکن پاکستانی قوم نے ایک انپریسیڈنٹڈ یونٹی, ڈسپلن کا مظاہرہ کیا. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دفاعی اداروں کے ساتھ پوری قوم شانہ بشانہ کھڑی ہوئی, سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہوگی, جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس اتحاد اور یکجہتی کی وجہ سے ایک ایسا میسج گیا بھارت کو کہ جو تہذیب امیز اور اتنی ذلت امیز اور ان کی عبرتناک جو شکست ہوئی ہے, اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ کس قدر اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ تھا. تمام سیاسی جماعتوں نے سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر, دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ سے باہر, سب نے ایک بڑا مثبت میسج دیا. اس کے ساتھ ساتھ ہماری میڈیا کا انتہائی ذمہ دارانہ کردار رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے جرنلسٹ, میں نے تو فرسٹ ٹائم دیکھا ہے کہ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا نے, پاکستان کے پرنٹ میڈیا نے, سوشل میڈیا نے ایک ہراول دستہ کا کردار کیا. اور پاکستان ٹیلی ویژن جس پہ ہم بیٹھے ہیں, اس کا تو ایک قائدانہ ایک کردار تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 24/7 ٹرانسمیشن جاری رہی اور عوام کو بر وقت اور صحیح اور مستند جو اطلاعات ہے اس کی فراہمی کو یقینی بنانے کے حوالے سے ایک بہت ہی قابل فخر کردار ادا کیا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو اچیومنٹ ہے وہ ملٹیپل ہے, جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل پالیٹکس, انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں پاکستان نے گین کیا ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں ساری گیم میں جو لوزر ہے وہ بھارت ہے. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ڈومیسٹکلی بھارت کے اندر بھی بری طرح وہ بے نقاب ہو گئے کہ ان کے اندر جو ایک سیاسی ڈیوائیڈ ہے وہ گہری ہو گئی. دیکھیں ہم ادھر یوم تشاکر منا رہے ہیں, وہاں بی جے پی گورنمنٹ کے خلاف وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں. بالکل. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کو ڈیفینڈ کرنے کا موقع بھی نہیں مل رہا کہ وہ کیسے ڈیفینڈ کریں. اچھا, وہاں کے میڈیا کا ایک انتہائی قابل مذمت کردار رہا, لیکن کچھ میڈیا جو ان کے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی کہ ہمیں بھارتی حکومت نے جو گمراہ کیا, یعنی بڑے بڑے جو ان کے اینکر ہیں, جرنلسٹ ہیں, رائٹر ہیں, وہ بھی یہ حقیقت ماننے پہ تیار ہو گئے کہ جی ہمیں تو گورنمنٹ نے بڑا مس گائیڈ کیا اور ہم ریاستی دباؤ پہ ہم جو جھوٹ بولتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو بہت بڑی اچیومنٹ ہے بین الاقوامی ذرائع ابلاغ, آپ دیکھ لیں نیو یارک ٹائم, واشنگٹن پوسٹ سے بی بی سی, CNN, تمام میڈیا دیکھ لیں, رشیا میڈیا دیکھ لیں, ترکش دیکھ لیں, چائنا دیکھ لیں,
जर्मन अखबार का आपने हवाला दिया, तो ये बहुत ही क्रेडिबल बैन अवी ज़राए अबलाग के नाम है, और वो देखिए वो तो हकायक पेश करते हैं ना, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको उन्होंने पोर्ट्रे किया कि जी कि पाकिस्तान का केस बड़ा मजबूत है। देखिए पाकिस्तान पे रात के अंधेरे में जंग मुसल्लत की गई, और शायद उनकी ये खुश फहमी थी कि जनाब हम अटैक करके उनकी जो एयर बेसेस है दीगर चीज़ें उनको तबाह कर देंगे। लेकिन देखिए हमारे जो फ़िज़ाई हमारे शाहीन है, बहादुर सबूत है, उन्होंने जिस अंदाज में प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया है और चंद घंटों में उनकी जो एयर बेसेस हैं, उनकी जो असला के डिपोज हैं, उन तमाम चीज़ों को नस्ता नबूद कर दिया। तो भारतीय फौज गुड नाइट मीडिया तो ये लिख रहा है कि चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान ने इस खित्ते में जो ताकत का तवाजुन है उसको सब कुछ बदल कर रख दिया। हाँ, ये भी देखें एक बहुत ही मार्कतुल्लाह बात है, और मैं समझता हूँ कि आने वाला मुअर्रिख जो है इसको बड़ा सुनहरी अंदाज में लिखेगा कि जो पाकिस्तान की फिजाई बर्तरी है इस खित्ते में, पूरे रीजन में, और ग्लोबली एक रिकॉग्नाइज फैक्ट भी है कि अब हमारी जो अफवाज है उन्होंने जिस जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया और जिन टारगेट को अचीव किया है विद इन वेरी लिमिटेड टाइम, वो भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। बिल्कुल सही है। और इसमें हम देख रहे हैं बाबर के खुद भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि आप लोग क्या बताते रहे लोगों को। बॉडी लैंग्वेज आप देखें, वहाँ पे ये भी बात हुई कि वहाँ के जो अफवाज पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे तीनों फोर्सेस के, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनकी एक्सप्लेनेशन देखें, उन्होंने डिजिटल एविडेंसेस दिए, सैटेलाइट इमेजेस दिए, एक एक चीज़ को नक्शे से साबित किया, और आप यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि जी जंग जब होती है तो लॉसेस तो होते हैं। यानी फ्रस्ट्रेशन और परेशानी आप देखें उनके चेहरों पे। देखें बात ये है कि जो ये क्वेश्चन था उनका, आपने नोटिस किया है कि जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके पास चूँकि इंफॉर्मेशन थी, उनको पता कि हमारे राफेल गिर चुके हैं, हमारी इतनी तबाही हो चुकी है, हमारा S-400 जो है वो सिस्टम जो है वो तबाह हो चुके हैं, हमारे एयर बेसिस तबाह हो चुके हैं। तो अब देखें अगर वो वहाँ पे सही जवाब देते तो वो तो इंडिया वाले पहले ही उनके खिलाफ थे और ज़्यादा हो जाते, तो इसलिए वो चीज़ उन्होंने छुपाई है। और जो जहाँ तक बॉडी लैंग्वेज की बात की है तो आपने देखा है कि हमारे DGI SPR, इस तरह नेवी के और इसी तरह आपने एयरफोर्स के जो औरंगज़ेब साहब थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, उन्होंने तमाम इमेजेस दिखाए हैं विद प्रूफ। जब जंग होती है तो जंग के बाद जितनी भी हमारे एयरफोर्स है या नेवी है या दूसरी हमारी बड़ी फ़ौज है, इनके पास एक सिस्टम है, ये बताते हैं कि हमारे अपने कितने लॉसेस हुए हैं और दूसरे के हमने कितने लॉस किए हैं। क्योंकि ये जो सैटेलाइट्स जितनी भी टेक्नोलॉजी है और सैटेलाइट सिस्टम है छुप नहीं सकता, तो इसलिए ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरी बात ये है कि भारत जंग हारने के बाद जो है वो टोटली आइसोलेट हो गया है, और उसकी बहुत सी बुनियादी वजह हैं। एक तो ये वजह है कि वो ये समझता था कि छोटा मुल्क है और इसके ऊपर हम आएंगे, अटैक करेंगे और अपने टारगेट्स जो हैं वो हम अचीव कर लेंगे, जो हम करना चाहते हैं। वो बेसिकली मोदी का ये एक प्लान था कि मैं जब भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी काम करता हूँ, आप इससे पहले भी देख लें जितने इंसिडेंट हुए, 2019 का हुआ, उससे पहले बाद के हुए, आपने देखा है कि वो हमेशा ये करते हैं कि हम कर लेंगे तो अपने टारगेट अचीव कर लेंगे। अब इस वक्त आप देखें, इस वक्त ज़रा कम रह गया, मैं चाहता हूँ कि सबको गुफ्तगू में ज़रा शामिल कर लें। शाहिद कियानी साहब, एक तो ये भी बड़ी अहम बात है कि ये जो डिप्लोमेटिकल जो एफर्ट्स हुई हैं, जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, बताया कि मैंने जंग बंदी करवाई, और फिर उन्होंने ट्वीट में जिक्र किया कि कश्मीर के मसले पे बात होगी, भारत इस पे बहुत परेशान है कि ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की एक सिफारती फतह है। आप फरमाइएगा कि भारत क्या इससे किस तरह से अब भागेगा, क्योंकि अब अमेरिकी सदर ने भी कह दिया है कि बात तो होगी मसला कश्मीर पे। लेकिन ये जितने जब भी इस किस्म की होती है ना, इस किस्म की कोई इंसिडेंट हो जाए और जिसके अंदर इतना हाइप ले जाएं, तो हमारे जितने कैपिटल्स हैं उसके अंदर एम्बेसडर्स को इंस्ट्रक्शंस जाती हैं फ्रॉम द फॉरेन ऑफिस एट द हाईएस्ट लेवल कि जी ये आपने ये नैरेटिव है, ये आपने अपनी होस्ट कंट्रीज के जो गवर्नमेंट्स उनके साथ शेयर करना है और उसकी भी रिस्पॉन्स भी लेकर आनी है, उनको कन्विंस करना है जो हमारे नैरेटिव है। इसमें आप देख रहे हैं क्या UN है, क्या वाशिंगटन, जितने भी कैपिटल्स हैं वहाँ पर हमारे सफ़ीरों ने बेहतरीन काम किया, नैरेटिव को शेयर किया और इनको और रिपटल दी जो इंडिया जो ये कह रहा था। तो यहाँ से जो अभी बात होती है कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर आप देखें जब भी आप ये जब ब्रीफिंग हो रही होती थी तो वो DG ISPR, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और हमारे स्पोक्स पर्सन शफकत खान साहब बैठे होते थे। यहाँ नज़र आता था कि कोऑर्डिनेशन हो रही है, और उनको बहुत हमेशा हर कोऑर्डिनेशन के बाद फिर इंस्ट्रक्शन जाती थी हमारे मिशंस को, जो एम्बेसीज हैं, कि भाई आपने क्या करना है। तो ये हमारा, मैं समझता हूँ कि एक इमेज बिल्डिंग थी, और ये एक इमेज बिल्डिंग जो थी, मैं समझता हूँ कि इन्होंने हमें मौका दिया। मैं समझता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट का ब्लंडर था कि हमें इन्होंने मौका दिया
اور ہم نے اپنی جو امیج ہے اس کو اور انلارج کیا, ایک پازیٹیو امیج کو انلارج کیا. تو یہ انڈین گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ بھائی پہلے کسی پہ الزام لگانے سے پہلے آپ سوچ سمجھ لیں. ایک اب اتنا بڑا ملک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اب اتنے بڑے آپ کے ساتھ نیبرز بھی آپ کے ہیں, آپ کو کون مانے گا اگر آپ اس قسم کی آپ جو ہے بغیر پروف کے یہ ڈیمیج کرنا شروع کر دیں گے اپنے نیبرز کو. بالکل ٹھیک. جنرل صاحب آپ فرمائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان کسی بھی بھارتی ممکنہ شرارت سے اپنے آپ کو پراکسی کی شکل میں دور رکھے گا, کیونکہ یہ جو خبریں آئی ہیں کہ جس میں ایک بھارت کے ایک بڑے افغانستان کے بڑے ایک اہم جو وزیر تھے وہ اس دوران افغانستان میں تھے, اور جس کا ذکر بھی کیا وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہ ہم تو ہر مشکل وقت میں افغانستان کے لیے کھڑے رہے, افغانستان کی ہی بات کرتے رہے, لیکن افغانستان سے ہمیں اس طرح کا جواب نہیں آیا جیسے ہم توقع رکھتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب افغانستان جو ہے وہ کسی بھی ممکنہ شرارت سے دور رہے گا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ فورن آفس کو اور جو ہمارے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں آن افغانستان, ان سے جا کر افغان گورنمنٹ سے آفیشلی اس جو دورہ ہے اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے, اور ان کو یہ جو انڈیا کی کلیمز ہیں کہ افغانستان نے ان کو سپورٹ کیا ہے پروف کے طور پر ان کو سامنے پیش کریں اور ان سے جواب مانگیں. سیکنڈلی دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا کو اور خود انڈیا کے عوام کو مودی صاحب سے اپنا کشمیر میں ایک سیکیورٹی آڈٹ کرانے کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے. دیکھیں وہاں اگر 9 لاکھ فوج ہے اور وہاں پہ ہر مسلمان کے اوپر, کشمیری مسلمان کے اوپر ایک سیکیورٹی کا بندہ متعین ہے, تو یہ کیسے ہو گیا کہ اتنی بڑی لیپس ہو گئی ہے, انلس کہ انہوں نے یہ سارا کچھ خود کیا ہو. انڈس واٹر ٹریٹی کا ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر انہوں نے اس کو ہولڈ ان بیس کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ صرف ویسٹرن ریور بلکہ ایسٹرن ریورز کے اوپر انڈیا کے جو 10-12 ڈیم ہیں, جو واٹر ریگولیشن فیسلٹیز ہیں, اس کا ایک جھلک ہم نے ان کو دے دی تھی کہ کس طرح ہم نے اپنے سافٹ پاور سے ان کی 70% ریگولیشن کو ناکارہ بنا دیا تھا. تو اگر وہ اس پالیسی کو چھوڑتے نہیں ہیں تو پھر ہمارے پاس حق حاصل ہوگا کہ وہ سارے ان کے ڈیم جو ہے جو کہ ابھی کنٹروورشل ہو گئے ہیں, ڈسپیوٹڈ ہو گئے ہیں, ان کے خلاف جو ہے ہم اگر ہمارا حق بنتا ہے کہ جو ہم مناسب کارروائی سمجھتے ہیں, چاہے وہ سافٹ پاور سے ہو چاہے کائنیٹک پاور سے ہو, ہم اس کے اوپر ضرور عمل کریں گے. فائنلی قائد اعظم نے ہمیں ایک بہت بڑی نصیحت کی تھی پوری قوم کو کہ پاکستان کی ابھی آپ نے حفاظت ایسی کرنی ہے جس طرح ایک مالی اپنے باغیچے کی حفاظت کرتا ہے, روز اس کو پانی دیتا ہے اور اس کا ہر طرح کا خیال رکھتا ہے. تو ایک بہت بڑا لیسن ہم نے سیکھا ہے کہ ابھی ہم نے پاکستان کی جو حفاظت ہے دل و جان سے کرنی ہے, اور اس کے لیے تن من دھن جو ہے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستان کی عوام اور پاکستان کی افواج نے یہ ثابت کیا ہے. بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب آپ کا, شاہد کیانی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, ملک منظور صاحب آپ کا شکریہ, بابر گورسی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہمارا آج کا پروگرام جاوید اقبال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.